خشکی اور تری اکٹھی نہیں ہو سکتی. آگ اور پانی اکٹھا ہو سکتا ہے جی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر جگر گرمی ہے تو فراق گرم ہے تو ادھر پانی ہے، تو میں کہوں کہ یہاں گرمی اور تری ہے، تو آپ کہیں کہ بھائی جہاں آگ ہے وہاں پانی کا کیا کام ہے؟ وہ کیسے؟ آگ اور پانی دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، آپ آگ اور پانی کو اکٹھا کریں، آپ ادھر تری اور خشکی کو کہہ رہے ہیں نا، کھل تو نہیں کہہ رہے آپ پانی میں. پھر چلو آپ کو میں عرض کروں یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب نبض غدی اعصابی ہے تو ہم کہیں گے کہ گرمی کم ہو رہی ہے اور تری بڑھ رہی ہے. جب ہم کہیں گے اعصابی غدی تو ہم کہیں گے کہ اب گرمی کم ہو رہی ہے اور تری بڑھ رہی ہے. جب ہم کہیں گے اعصابی عضلاتی تو ہم کہیں گے پانی کم ہو رہا ہے اور خشکی بڑھ رہی ہے. جب ہم کہیں گے عضلاتی اعصابی تو اس کا معنی مفہوم یہ ہوگا کہ خشکی بڑھ رہی ہے اور پانی کم ہو رہا ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. جی سوال کا جواب زبردست جی زبردست. میں کیچڑ اور یہ نہیں آپ کو سمجھانا چاہتا کہ یہاں زمین بھی ہے پھر کیچڑ بھی ہے، یہ نہیں، ایسی مثالیں نہیں ہیں. آپ اپنی طب کو اسی طرح سمجھیں کہ ایک چیز بڑھ رہی ہے اور ایک چیز کم ہو رہی ہے. ہمارا معنی مفہوم صرف یہ ہے، ہم آگ اور پانی